حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل السیرت دواخانہ۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایچ پائلوری کا علاج۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کی جانب بڑھیں، اس سے پہلے ہم برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تمام مشتاقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، اور الحمدللہ ملک پاکستان میں عید میلاد النبی کی خوشیاں 12 ربیع النور شریف کا دن جو ہے وہ ہفتے کے دن منایا جائے گا۔ ویسے تو الحمدللہ عشاقان مصطفیٰ پورا سال ہی اپنے گھروں میں محافل میلاد کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ماہ میلاد میں ہم گھر گھر آقا کریم علیہ السلام کا میلاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سرکار کے میلاد کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کی ذات سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے محمد ہاشم صاحب ہیں، انہوں نے اس کی فرمائش کی کہ سر آپ ایچ پائلوری پہ بات کریں۔ ایچ پائلوری جو ہے یہ ایک تیزابی بیماری ہے، یہ معدے کی بیماری ہے۔ معدے میں السر ہو جاتا ہے اور پھر معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ بھی ہم کھا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس کی وجوہات جو ہے وہ یہ ہیں کہ ہم تیز مسالہ جات والے کھانے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کہ ہم اپنے کھانوں کو سپائسی رکھتے ہیں اور بہت زیادہ تیز مسالے جو ہے وہ ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر معدے کے السر کے مسائل جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ ایچ پائلوری یہی ایک مسئلہ ہے کہ معدے میں السر اس حد تک تیز ہو جاتا ہے کہ پھر معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر معدے میں زخم بن جاتے ہیں، اور وہ احباب جو فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں، جو شوارمے کا یوز کرتے ہیں یا سموسے پکوڑوں کا یوز کرتے ہیں یا پھر پیزا کا یوز کرتے ہیں، تو آپ ان کو اتنا سپائسی جو ہے وہ استعمال نہ کریں، یعنی آپ جو ہے ان سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے تو آپ ایچ پائلوری کا جو ہے شکار ہو جائیں گے، آپ کو یہ مرض جو ہے یہ پھر لاحق ہو سکتا ہے۔ اور وہ حضرات جن کو یہ مرض ہو چکا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو ہے اب ان تیز مسالہ جات سے جو ہے پرہیز کریں، بلکہ میں تو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ دودھ کے ساتھ جو ہے روٹی کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے آپ کا مسئلہ جو ہے یہ کور ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک کاوے کا آپ نے یوز کرنا ہے، سبزیوں کا یوز کرنا ہے، کدو شریف کا یوز کریں، ٹینڈے یوز کریں، ٹینڈیاں یوز کریں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ 2 اور 3 نمبر جو خوراکیں ہیں یہ آپ بالکل بند کر دیں، یعنی عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی، خشک سرد اور خشک گرم چیزیں یہ آپ بالکل بند کر دیں، یہ نہ کھائیں۔ اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کا مرض جو ہے وہ بڑھے گا۔ پہلے آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، اس کے بعد جو ہے آپ ادویات کا یوز کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ ہمارا جو ذاتی تجربہ ہے، ہمارے پاس ایچ پائلوری کے مریض آتے ہیں اور ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے یوں عرض کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، ہم نے فلاں معدے کے ٹیسٹ کروا لیے اور ایچ پائلوری جو ہے وہ پازیٹیو آ گئی، اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ لا علاج ہے، اب اس کا علاج نہیں ہوگا۔
الحمدللہ ہم نے ایچ پیلوری کا بڑا کامیاب علاج کیا ہوا ہے، وہی آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کعوہ یوز کرنا ہے اجوائن اور خشک پودینے کا۔ آپ 2 کپ پانی لے لیں اور اس میں آپ آدھا چمچ اجوائن ڈالیں اور آدھا چمچ ہی آپ جو ہے چائے والا آپ خشک پودینہ جو ہے آپ نے پیسا ہوا وہ آپ ڈال لیں، اگر نہیں پیسا ہوا تو پتے آپ ڈال لیں۔ تو اس کو آپ اتنا پکائیں کہ 1 کپ جو ہے وہ باقی رہ جائے۔ اس میں آپ شکر کا یوز کریں اور اس کو آپ پی جائیں، چینی سے پرہیز کریں، چینی جو ہے وہ آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنی، شکر ڈال کے آپ اس کعوے کو جو ہے آپ استعمال کریں، یہ کعوہ بنا کے پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایچ پیلوری کا مسئلہ جو ہے یہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس سے آپ کو کافی افاقہ ہو جائے گا۔ جو درد آپ کا معدے کا رکتا نہیں ہے اس میں افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوائی آپ نے یوز کرنی ہے، میڈیسن آپ نے لینی ہے، اس میں آپ 4 ملین کی دوا جو ہے وہ آپ لیں، جس میں دیسی اجوائن ہے اور بابچی ہے، سرخ رائی ہے اور گند کا املہ سار ہے۔ یہ دیسی اجوائن، بابچی اور سرخ رائی یہ ساری چیزیں آپ 20-20 گرام لے لیں اور گند کا املہ سار یہ آپ 60 گرام لے لیں تو آپ کا 4 ملین جو ہے تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ پیس کے اگر میری بہنوں نے یوز کرنا ہے تو 500 mg کے کیپسول بھر لیں، اگر بھائیوں نے یوز کرنا ہے تو 1000 mg کے کیپسول جو ہے اس کے آپ بھر لیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھانے کے ساتھ آپ کو تلخی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، تو اس تلخی کو دور کرنے کے لیے اور اس کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ اکسیر بادیان کا یوز کریں۔ آپ ہلدی، ملٹھی اور سونف یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں، 20-20 گرام لے لیں یا 30-30 گرام لے لیں۔ ان کو اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر اچھے طریقے سے ان کو پیس لیں۔ اگر بہنوں نے یوز کرنا ہے تو 500 mg کے کیپسول لیں، اگر بھائیوں نے یوز کرنا ہے تو آپ اس کے 1000 mg کے کیپسول اس کے جو ہے وہ بھر لیں۔ اب آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ اکسیر بادیان کا 1 کیپسول لے لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد آپ 4 ملین کا 1 کیپسول لے لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کا ایچ پیلوری کا مسئلہ جو ہے یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، آج کی یہ دعا آپ کے بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، الحمدللہ ہماری قانون مفاضلہ کورس کی نیو کلاس جو ہے وہ 1 سپٹمبر سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ فوری رابطہ کر لیں، کیونکہ دن جو ہے وہ تھوڑے باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔